بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں بہت کم آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو غور سے اور آخر تک دیکھیے گا۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ کوئی افسانوی بات نہیں، حقیقت سے دور بات نہیں، اور دعا تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن ایران نے اب اسرائیل پر حملہ کرنے یا اسرائیل سے بدلہ لینے کی نہ صرف دھمکی دے دی ہے بلکہ اس کی تیاریاں جاری ہیں، اور ایران نے اپنے جو اس کے حامی یا دوست ممالک ہیں ان کو بھی بتا دیا ہے، اور ایران کے سب سے بڑے سب سے بڑا دشمن تو ایران کا امریکہ ہی ہے۔ امریکہ کی وجہ سے اسرائیل ہے یا اسرائیل کی وجہ سے امریکہ ہے۔ ایران نے امریکہ کو بھی ایک خط لکھ دیا ہے کہ جناب میں ایران اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے، آپ نے اس جنگ سے الگ رہنا ہے ورنہ نقصان آپ کا بھی ہوگا۔ اس حوالے سے امریکہ نے ایران کو کیا جواب دیا ہے یہ آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، کیونکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وقت اور دن کا انتخاب ایران خود کرے گا۔ یہ حملہ کس نوعیت کا ہوگا؟ ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور دیگر جو ممالک ہیں خلیجی ممالک، ان کو انتباہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ وقت اور دن کا تعین ایران خود کرے گا۔ یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے شروع ہوا۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے جب میزائل حملے کیے تو اس میں اب بتایا جاتا ہے کہ 7 ایرانی فوج کے کمانڈر اس میں جاں بحق یا شہید ہوئے، ان کی تدفین ہو چکی ہے، اور ایران نے یہ بدلہ لینے کی بات کی ہے۔ لیکن یہ بدلہ ہوگا کس نوعیت کا؟ اس حوالے سے اب امریکہ اور اسرائیل میں آپ یقین کیجئے کہ انتہائی خوف کی فضا ہے، خاص طور پر اسرائیل میں۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ایران نے امریکہ کو خط لکھا ہے، میں اس خط کے مندرجات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور اس خط کی تصدیق امریکہ نے کر دی ہے، امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کر دی ہے۔ یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے ایران کے صدر کے ڈپٹی چیف آف سٹاف، ان کا نام ہے جناب۔ یہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے ایک تحریری پیغام میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے جال میں نہ پھنسے۔ ایران نے امریکہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک طرف ہو جائے، کیونکہ وہ اسرائیل کو جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی صدر کے ڈپٹی چیف آف سٹاف برائے سیاسی امور محمد جمشیدی نے سوشل میڈیا پر اس پیغام کی وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ ایک طرف ہٹ جائے ورنہ اس کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی عہدیدار محمد جمشیدی کے بیان پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے پیغام ملا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران کو خبردار کیا ہے دمشق حملے کو امریکی اہلکاروں اور تنصیبات پر بطور حملہ کے بہانے استعمال نہ کرے۔ یہ جملہ قابل غور ہے کہ ایران دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر ہونے والے حملے کو امریکی تنصیبات یا اثاثوں کو نشانہ بنانے کا بہانہ نہ بنائے، امریکی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا، امریکی جو انٹرسٹ ہیں ان کو نشانہ نہیں بنانا، اسرائیل جانے اور آپ جانے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا پتہ ہے یقیناً کہ یہ امریکہ میں بھی صدارتی انتخاب کا سال ہے، وہاں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، اور امریکہ اگر اسرائیل کی وجہ سے، اسرائیل کے بارے میں آلریڈی امریکہ میں جو فضا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے لوگ اب امریکی
حکومت یا صدر یا انتظامیہ پر تنقید کر رہے ہیں کہ اس نے اسرائیل کو مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے یا فلسطینیوں کی نسل کشی کی کھلی اجازت دے رکھی ہے، امریکہ پر دباؤ ہے۔ تو اس وقت اگر ایران اسرائیل پر حملہ کر دیتا اور امریکہ براہ راست اس میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے بھی انتہائی خطرناک اثرات یا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن، ان کی جماعت ڈیموکریٹس یا ان کے صدارتی انتخاب پر۔ اب یہ جناب جس طرح میں نے کہا ہے کہ ترجمان کا کہنا ہے کہ اچھا یہ بہانے استعمال نہ کرے، امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ ہائی الرٹ ہے اور خطے میں اسرائیل یا امریکی اہداف کے خلاف ایران کے اہم رد عمل کی تیاری کر رہا ہے۔ یعنی اب امریکہ اور اسرائیل بھی ہائی الرٹ پر ہیں۔ اب ایران کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ جو عالمی دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس ایک تو کروز میزائل ہیں، وہ ان میزائلوں کے ذریعے حملہ کرے گا، اور دوسرا ایران کے پاس ایسے ڈرونز ہیں اس ڈرون کا نام ہے شہید، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو انگریزی میں لکھا گیا ہے سوارمز آف ڈرونز، یعنی غولوں کے غول ان ڈرونز کے یہ حملہ کریں گے، اور یہ ایسا حملہ ہوگا کہ بیک وقت میزائل بھی داغے جائیں گے اور ڈرون اٹیکس بھی کیے جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے پاس ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جیسے کہہ لیں وہ ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جو کہ میزائل آنے، راکٹ آنے سے پہلے یا فضا میں ہی ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس طرح ماضی میں حزب اللہ اور حماس وہاں پر حملے کرتے رہے تو وہ راکٹ وغیرہ تباہ ہوتے رہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کروز میزائلز کی۔ اچھا، ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایران ایک عرصے سے کسی بہانے کی تلاش میں تھا۔ دیکھیں، ماضی میں بھی ان کے ایک 2 جرنیلوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے ایک ایٹمی سائنسدان کو قتل کیا گیا ہے، ایک مرتبہ عراق میں ان کے ایک کمانڈر کو قتل کیا گیا تھا، لیکن وہ سفارت خانوں پر حملہ نہیں تھا۔ عراق میں جو قتل کیا گیا تھا وہ کسی ایئرپورٹ پر، میرا خیال ہے موصل میں یا کسی جگہ، جو بھی بغداد میں یا جس جگہ بھی، اور کافی زیادہ حملے کیے ہیں اسرائیل نے ایرانی جو ہیں سیکورٹی اہلکاروں پر۔ لیکن اب جو ہے ایران کے پاس یہ جواز آ گیا کیونکہ سفارت خانے پر حملہ، اس ملک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سے کنونشنز ہیں اقوام متحدہ کے، اس میں ویانا کنونشن ہے، جنیوا کنونشن ہے، پتہ نہیں اور کون کون سے کنونشنز ہیں جس میں سفارت خانوں کو اس ملک کی پراپرٹی، ملکیت یا وہی ملک قرار دیا گیا ہے کہ یعنی بدترین جنگ میں بھی دوسرے ممالک کے سفارت خانوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو حملہ ہے، اب ایک بات یہ ہے کہ وہ ڈرون اور کروز میزائل سے حملہ کر سکتا ہے اسرائیل کے اندر ایران۔ دوسری کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران شاید ایسا کرنے سے پہلے دنیا کے کسی ملک میں بھی ممکن ہے وہ ایران کے قریب ہو، جیسے ترکی ہے، جیسے قطر ہے، جیسے متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے، یا کوئی اور ملک جہاں پر، یا بھارت ہے جہاں پر اسرائیل کا سفارت خانہ ہو، تو ممکن ہے ایران اس سفارت خانے کو، یعنی اپنے سفارت خانے پر حملے کے جواب میں اس ملک نے اسرائیل کے سفارت خانے کو نشانہ بنائے۔ لیکن یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ترکی کے ساتھ ایران کے کوئی زیادہ خراب تعلقات نہیں ہیں، مڈل ایسٹ میں UAE کے ساتھ ایران کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، قطر کے ساتھ ایران کے تعلقات بہتر ہیں، کویت کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، بحرین کے ساتھ ایران کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، سعودی عرب کے ساتھ اب کچھ بہتری آ رہی ہے، تو کسی بھی ملک میں یہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جناب اس وقت نیتن یاہو اور اسرائیلیوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ سفارتکار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایران حملہ کرے بھی تو وہ اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے، سویلین آبادی کو نشانہ نہ بنائے۔ لیکن اب یہ تو سوابدید ہوگی ایران کی، یہ تو ایران نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ کسی ایسی عمارت کو یا ایسی جگہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یا پھر وہ ایسے حملے کرے گا کہ میزائل پھر دیکھتے تو نہیں ہیں،
اگرچہ گائیڈڈ ہوتے ہیں لیکن اس میں پھر جس طرح کہتے ہیں کہ گندم کے ساتھ گیہوں بھی پسی جاتی ہے، کیونکہ جس طرح اسرائیل کر رہا ہے تو اس کا جواب ایران دے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی عام ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہی یہ حملہ ہوگا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عید کا تحفہ دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ انتہائی خطرناک صورتحال اس وقت خطے میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ میں پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف کشیدگی بڑھے گی بلکہ تیل کا بحران آئے گا، مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور ہم جیسے جو ملک ہیں، بات وہی ہے کہ دو بڑوں کی لڑائی میں، دو ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس ہی کچلی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔